حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے گناہ کالے خنزیر کیچڑ سے لت پت سے بھی بدتر ہوں، تب بھی اللہ تعالی تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دے اور تمہاری اولادوں پر بھی اپنا سایہ قائم رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے تجسس ہوا کہ آقا کب بتائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے دل میں گمان پایا یہ تو تمام گنہگار جنت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام حدیث مبارکہ میں صاف صریح ارشاد ہوا کہ روز محشر میں وہ طویل دن ہوگا کہ کاٹے نہ کٹے، اور سروں پر آفتاب اور دوزخ نزدیک اس دن سورج میں 10 برس کامل کی گرمی جمع کریں گے اور سروں سے کچھ ہی فاصلہ پر رکھیں گے۔ پیاس کی وہ شدت کہ خدا نہ دکھائے، گرمی وہ قیامت کے اللہ بچائے۔ بانسو پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر چڑھے گا، یہاں تک کہ گلے گلے سے بھی اونچا ہوگا۔ جہاز چھوڑیں تو بہنے لگے، لوگ اس میں غوطے کھائیں گے، گھبرا گھبرا کر دل حلق تک آ جائیں گے۔ لوگ ان عظیم آفتوں میں جان سے تنگ آ کر شفیع کی تلاش میں جا بجا پھریں گے۔ آدم و نوح خلیل و کلیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر جواب صاف فرمائیں گے، ہمارا یہ مرتبہ نہیں، ہم اس کو سنیں گے۔ سب انبیاء فر لائق نہیں، ہم سے یہ کام نہ نکلے گا، نفسی نفسی تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ یہاں تک کہ سب کے بعد حضور پر نور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے، یعنی میں ہوں شفاعت کے لیے، میں ہوں شفاعت کے لیے۔ پھر اپنے رب کریم جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر سجدہ کریں گے۔ ان کا رب تعالی ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا، اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہے۔ یہی مقام محمود ہوگا جہاں تمام اولین و آخرین میں حضور کی تعریف و حمد و ثنا کا غل پڑ جائے گا، اور موافق و مخالف سب پر گھل جائے گا۔ بارگاہ الہی میں جو وجاہت ہمارے آقا کی ہے کسی کی نہیں، اور مالک عظیم جل جلالہ کے یہاں جو عظمت ہمارے مولا کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے، جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس لیے اللہ تعالی اپنی حکمت کاملہ کے مطابق لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ پہلے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں اور وہاں سے محروم پھر کر ان کی خدمت میں حاضر آئیں، تاکہ سب جان لیں کہ منصب و شفاعت اسی سرکار کا خاصہ ہے، دوسرے کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری، صحیح مسلم مشکوت شریف کا اردو میں ترجمہ منگا کر دیکھ لیں، یا کسی مسلمان سے کہہ کر پڑھ کر سنا دے۔ اور انہیں حدیثوں کے آخر میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ شفاعت کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بخشش گناہ گاران کے لیے بار بار شفاعت فرمائیں گے، اور ہر دفعہ اللہ تعالی وہی کلمات فرمائے گا، اور حضور ہر مرتبہ بے شمار بندگان خدا کو نجات بخشیں گے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ حق ہے اے شفیع میرے، میں قربان تیرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری شفاعت قیامت کے روز نہ ہوئی ہم تو برباد ہیں، ہم تو جہنم کا بالن بن جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ملاقات کے لیے مکان سے باہر تشریف فرما تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی ملاقات کو اور اس کے رسولوں کو اور موت کے بعد اٹھنے کو تو دل سے مان لے۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو خاص اللہ تعالی ہی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے جو فرض ہے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اس کو نہیں دیکھتا تو اس طرح عبادت کر کے وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ ہاں، میں ابھی تجھ کو قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو یہ ہیں، جب کہ باندی اپنے مولا کو جنے گی اور اونٹوں کے چرواہے کالے کالے رنگ والے بڑی بڑی عمارتوں میں فخر و گھمنڈ کرنے لگیں گے۔ یہ علم قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیات مبارکہ تلاوت فرمائی جس میں قیامت وغیرہ 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر وہ سائل واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس بلا لاؤ، تو لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لوگوں سے ملاقات کی غرض سے بجائے مکان کے میدان کی کھلی فضا میں تشریف فرما تھے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار عام تھا اور صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل و صورت میں رونق افروز ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کو صدقے دل سے مان لو اور مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت قائم ہونے پر بھی سچے دل سے یقین رکھو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ عبادت میں احسان یعنی اچھائی یہ ہے کہ تم خدا عز و جل کی عبادت اس طرح توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرو کہ گویا تم خدا عز و جل کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنی توجہ اور حضور قلب تم کو حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم یہی دھیان رکھو کہ خدا عز و جل تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس بات کو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، بلکہ اس کے بارے میں جتنا تم کو علم ہے اتنا ہی مجھ کو بھی علم ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے قیامت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اول یہ کہ لونڈی اپنے مولا کو جنے گی، دوم یہ کہ کالے کلوٹے اونٹوں کے چرواہے اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں فخر و تکبر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا علم ان 5 علموں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی شخص اپنی عقل و درایت یا فہم و فراست سے نہیں جان سکتا۔ ہاں، اگر خدا کسی کو بتا دے تو وہ خدا کے بتانے سے ضرور جان لے گا۔ پھر بطور ثبوت کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ لقمان کی آخری آیات مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی بارش اتارتا ہے اور وہی بچہ دانیوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کسی زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیا کہ اس آدمی کو واپس بلا کر لاؤ، مگر جب صحابہ اس کی تلاش میں نکلے تو انہیں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما چکے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اور حدیثوں میں ان کا مفصل ذکر ہے، جن میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر بھی ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہو کر رہیں گی۔ مثلا دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد جب قیامت کے آنے میں صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی۔ اس ہوا کے لگتے ہی تمام ایمان والوں کی وفات ہو جائے گی اور روئے زمین پر صرف کفار ہی کفار رہ جائیں گے اور انہی اشرار پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں، مگر ان سب کا ظہور اتنا ہی یقینی ہے جتنا کہ رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سب علامات قیامت کے ظاہر ہونے کی خبر دی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں قیامت کی صرف 2 نشانیوں کا ذکر ہے۔ اول، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے اونچے اونچے محلوں میں فخر کریں گے۔ قیامت کی یہ دونوں نشانیاں ان نشانیوں میں سے ہیں جو اس زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں اور جن کو ہر شخص آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ پہلی نشانی کے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ شارحین حدیث نے اس کے بہت معنی بیان فرمائے ہیں، مگر فقیر و راکم الحروف کے نزدیک
نزدیک اس حدیث کا سب سے زیادہ راجح اور واضح مطلب یہی ہے کہ اولاد نافرمان پیدا ہونے لگے گی، یعنی لڑکے اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسا سلوک مولا اپنی لونڈی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو گویا ماں نے اپنے لڑکے کو نہیں نہ بلکہ اس کے پیٹ سے اس کا مولا پیدا ہوا۔ چنانچہ آج کل کی اولاد ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہ بالکل زہر ہے۔ دوسری نشانی کے سیاہ فام اونٹوں کے چرواہے محلوں میں فخر کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیر و ذلیل پست اقوام کے لوگ جن کو کبھی پھونس کی چھپر بھی میسر نہیں تھی، وہ اونچی اونچی کوٹھیوں اور شاندار بنگلوں میں فخر کریں گے۔ یہ منظر آپ عرب میں بھی دیکھیں گے کہ کالے کالے تکرونی عرب بدوی جو اونٹوں کے چرواہے تھے آج اپنی اپنی کوٹھیوں میں کسی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ متکبرانہ زندگی بسر کرتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی چرواہے بلکہ ان سے بھی کہیں بدتر لوگ آج اپنے بنگلوں میں فرعون بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے تجسس ہوا کہ آپ کب ارشاد فرمائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں گمان پایا کہ تمام گنہگار تو جنت میں جائیں گے۔ وہ عمل یہ تھا سب کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا، حسن اخلاق کے ساتھ بات چیت کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا یا پیاسے کو پانی پلانا۔ ان عملوں کی وجہ سے تمہاری اولادیں بھی اللہ کے سائے میں رہتی ہیں۔ یہ عمل آپ کو جنت تک لے جائیں گے۔ جیسا کہ ایک زناکار عورت کی مغفرت اس طرح ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس زبان نکالے ہوئے تھا اور قریب تھا کہ پیاس کی شدت اس کو مار ڈالے، تو اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اس کو اپنے دوپٹے میں باندھ کر کنویں میں سے پانی بھر کر اس کو پلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے اجر میں اس کو بخش دیا۔ اس حدیث میں تمام مخلوق پر رحم و کرم کرنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی مختار ہے، وہ چاہے تو ایک بہت ہی ادنا سے نیک عمل کرنے والے کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ اس کے دربار میں عمل کے وزن اور مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی بارگاہ اقدس میں خلوص نیت اور اخلاص عمل کی قدر دیکھی جاتی ہے۔ بہت ہی معمولی عمل اگر بندہ اخلاص و نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ رب کریم اس عمل کے ثواب میں بندے کو اپنے رضوان و غفران کی نعمتوں سے سرفراز فرما کر اس کو جنت الفردوس کا مکین بنا دیتا ہے اور ان کی اولاد پر اپنا سایہ قائم کیے رکھتا ہے۔ خدا کی رحمت بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، خدا کی رحمت بندوں سے مغفرت کی قیمت نہیں طلب کرتی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور بدی سے منع کرتے رہو، یہاں تک کہ جب تم یہ دیکھ لو کہ ہر شخص بخل کا پیروکار بن گیا اور سب لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگے اور ہر شخص اپنی ہی رائے کو سب سے بہتر سمجھنے لگا، اور تم ایسے فتنوں کو دیکھ لو کہ ان سے بچنا دشوار ہو جائے، تو پھر تم لوگ اپنی ہی ذات کو لازم پکڑ لو اور عوام کے معاملہ کو بالکل چھوڑ دو، یعنی گوشہ نشین ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے بعد صبر کے دن آ رہے ہیں۔ جو ان دنوں میں صبر کر لے گا گویا ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے گا۔ ان دنوں میں جو نیک اعمال کرے گا اس کو 50 آدمیوں کے اعمال صالحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں میں سے 50 آدمیوں کے اعمال صالحہ کا اجر اس کو ملے گا یا ہم صحابہ کے 50 آدمیوں کے اعمال صالحہ کا ثواب اس کو ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم صحابہ میں سے 50 آدمیوں کے اعمال صالحہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ اللہ تعالی سے دست ادب، گریہ وزاری، عاجزی اور انکساری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔